بعض ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اہل تشیع کے ہاں کھانا کھانا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اہل تشیع چونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں مانتے، ان کو نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے خارج، مرتد اور کافر مانتے ہیں، اس لحاظ سے شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو ان کے ہاں بالکل کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ یہ تو ایک شرعی نقطہ نظر ہے، لیکن جو میں آج آپ کو حقیقت بتانے جا رہا ہوں، یہ حقیقت ایسی حقیقت ہے کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ جو سوال پوچھا نا کہ اہل تشیع کے ہاں کھانا کھانا کیسا ہے، تو وہ حضرات جو کھانا کھاتے ہیں، ان کے ہاں جا کر ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ یہ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں۔ میں خود چشم دید اس بات کا گواہ ہوں۔ ہم جب ملتان میں تھے تو وہاں میرا ایک بہت عزیز تھا، اس عزیز کا جو کزن تھا نا، وہ اہل تشیع تھا، اور اللہ پاک نے اس کو ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گیا، اور شیعت سے اس نے توبہ کر لی۔ تو ہم 3-4 ساتھی بیٹھے تھے، ایک میں تھا اور ایک میرا دوست تھا اور ایک اس دوست کا جو کزن تھا، اور اس کزن کا ایک دوست بیٹھا تھا۔ ہم 4 لڑکے بیٹھے تھے، تو وہاں پر یہی بات چلی کہ اہل تشیع کے ہاں کھانا کھانا کیسا ہے۔ تو وہ جو لڑکا تھا جو شیعہ مذہب چھوڑ کر مسلمان ہوا، اس نے توبہ کی، تو وہ کہنے لگا خدا را مولانا کسی شیعہ کے گھر سے کبھی کھانا مت کھائیے گا۔ تو ہم نے کہا یار آپ حیرت سے کیوں بتا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں خود شیعہ ہوں اور میں نے ابھی توبہ کی ہے، لیکن ہم کرتے کیا ہیں، ہمارے گھر جب کوئی مہمان ٹھہرتا ہے، ایسا مہمان جو شیعہ نہیں ہوتا، شیعوں کا غیر ہوتا ہے، خواہ وہ دیوبندی ہو، خواہ وہ بریلوی ہو، خواہ وہ غیر مقلد ہو، کوئی بھی ہو، وہ کہتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں کہ ہمیں چونکہ شیعوں کو چونکہ صحابہ سے دشمنی اور عداوت ہے، اس وجہ سے صحابہ کی نفرت کی وجہ سے وہ صحابہ کے ماننے والوں پر اپنا غصہ اور اپنی بھڑاس کیسے نکالتے ہیں؟ جس کے گھر مہمان ٹھہرتا ہے کوئی بندہ، اگر وہ مہمان نواز شیعہ ہے تو وہ بات بتانے کی سر عام تو نہیں، لیکن یہ مجبوری ہے بتانا ان ساتھیوں کو جو بار بار سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا شیعوں کے ہاں کھانا کھانا کیسا ہے۔ تو ان کی خدمت میں یہ میری چھوٹی سی بات عرض ہے کہ کان کھول کر یہ بات بھی سن لیں، اور یہ بات بتانے والا میں نہیں ہوں، یہ شیعہ ہے جو شیعہ رہ چکا ہے، پھر وہ مسلمان ہوا، توبہ طائب ہوا۔ وہ کہنے لگا مولانا ہم یوں کرتے ہیں، اگر ہمارے گھر میں کوئی مسلمان جو صحابہ کو ماننے والا آ جاتا تو ہم رات کو جو ہے اپنا نجس پانی نکال کر، یا اگر شادی شدہ ہے تو بیوی سے ہم بستر ہو کر جو نجس پانی کا خروج ہوتا ہے، وہ نجس پانی ہم کھانے کے اندر ملا کر ان صحابہ کے ماننے والوں کو کھلاتے تھے وہ کھانا، اور ہم فخر کرتے تھے دیکھو ہم نے ان کو کیا کھلایا ہے، یہ صحابہ کے ماننے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اب یہ بالکل گنجائش ہی نہیں بچتی، اگر شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو کھانا بالکل جائز نہیں، لیکن جو کہتے ہیں نہیں جی مولوی صاحب اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کھانا کھانا جائز ہے، تو میرے اس واقعے سے ان کو سبق ملے گا کہ اہل تشیع کے ہاں کھانا کھانا کیسا ہے، شرعی اعتبار سے بھی بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور فطری اور طبعی اعتبار سے بھی جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، اس اعتبار سے بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کلپ سننے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے جو صحابہ کے بارے میں بڑے سخت الفاظ اور بڑے برے القابات جو ہے وہ صحابہ کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔